جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد یحییٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں اور کچھ خوشخبریاں ہیں جو آپ کو سنانی ہے۔ آج کی اہم ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی خبر پیٹرول کے حوالے سے ہے، دوسری خبر ڈالر کے حوالے سے، اور تیسری خبر ہمارے ہر دل عزیز مولانا صاحب کے حوالے سے ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں پیٹرول کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی فی لیٹر بیرل پرائس میں کمی آئی ہے اور فی لیٹر بیرل $12 کی کمی آئی ہے۔ تو پاکستان میں عین ممکن ہے کہ 38 سے 40 روپے کی کمی آ جائے پیٹرول کی پرائسز میں، اور ڈیزل کی پرائس میں 13 روپے کی کمی کا امکان ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی پرائس میں $9 فی بیرل کی کمی کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کمی آتی ہے یا نہیں آتی۔ 15 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر تو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ جب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں زیادہ ہوئی تھی تب سے عوام کو بہت مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ آپ کا سارا دار و مدار ٹرانسپورٹ پر ہوتا ہے، اور جب ٹرانسپورٹ ہی مہنگا ہوگا تو لوگوں نے ٹرانسپورٹ کا کام ہی کرنا چھوڑ دیا تھا، کرایہ زیادہ ہو گئے تھے، اسٹوڈنٹس کو مشکلات تھی آنے جانے میں۔ تو یہ مسائل کچھ حد تک کنٹرول ہو جائیں گے۔ دوسری جو خوشخبری ہے عوام کے لیے، عوام بھی آج سوچ رہے بھی کہ آپ تو آج خوشخبریاں، لیکن ڈالر کے حوالے سے اس ہفتے ڈالر کی پرائس میں 5.5 روپے کی کمی آئی ہے، جو کہ ایک اچھی خاصی کمی ہے ایک ہفتے میں اگر دیکھا جائے، اور ڈالر 6 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے، اور اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف کو۔ ذرائع کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ اسی کریک ڈاؤن کا تسلسل ہے جو آرمی چیف نے فیصلہ کیا تھا اسمگلنگ کے خلاف، اور جو بھی مصنوعات تھی اور ان سب کے خلاف جو کریک ڈاؤن کا انیشیٹو لیا تھا، یہ اسی کا تسلسل ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ پرائسز میں کمی آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستانی روپے کی قدر میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی روپیہ نمبر 1 پر تھی کرنسیز کے حوالے سے، جس نے ایک ماہ میں اچھی کارکردگی دکھائی۔ تو اچھے سائنز ہیں، اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور مطلب اس سب کا کریڈٹ میں آرمی چیف کو اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ اگر وہ اس پروجیکٹ پر ثابت قدم نہ رہتے، یا ایک ہفتہ کر لیتے یا ایک مہینہ ہی کر لیتے اور بس یہ انیشیٹو چھوڑ دیتے، تو شاید چیزیں کنٹرول میں نہ آتی، لیکن انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا، اور یہ ستمبر کے مہینے سے ہی یہ تسلسل چل رہا ہے۔ تو ستمبر سے ہی ڈالر کی پرائس میں کمی آ رہی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ستمبر سے ہی روپے کے قدر میں اضافہ شروع ہوا ہے، اور جب سے روپے کی قدر میں اضافہ شروع ہوا ہے تو پیٹرول کی پرائس میں بھی 8 روپے پہلے کمی آئی، حالانکہ 23 روپے پہلے بڑھا دیا تھا، لیکن پھر 30 ستمبر کو 8 روپے کی کمی آئی، اور اب توقع یہ کیا جا رہا ہے کہ 38 سے 40 روپے کی اور کمی آئے گی۔ تو اگر یہ آتی ہے تو بہت خوشائند بات ہوگی، ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی عوام کے لیے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پر مشکلات عوام کے لیے ریلیف کا تو کوئی سائن ہی نہیں ہے، تو اگر یہ آ جاتا ہے تو بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ تیسری اور آخری خبر آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور وہ ہے ہمارے ہر دل عزیز مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ جی ہاں، مولانا صاحب نے کل یہ بولا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی شخص کو جیل میں قید نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہر سیاسی شخص کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ ملک کی معیشت سنبھالنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اس میں ہر ایک سیاسی پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی انہوں نے بولا ہے کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ ایک ایسے وقت میں جلوس کریں جس وقت ان کے مخالفین جیلوں میں قید ہوں، تو یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کل کی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر یہی سٹیٹمنٹ جو مولانا صاحب نے بولا ہے کہ وہ کسی سیاسی شخص کو جیل میں قید نہیں دیکھنا چاہتے، اول تو یہ کہ اگر یہی سٹیٹمنٹ مولانا صاحب 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے دیتے تو اچھا نہ ہوتا، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب جیل جا رہے تھے، اور اگر اسی وقت یہ سٹیٹمنٹ آ جاتا تو آپ خود سوچیں کہ ملک میں یہ تناؤ کتنا کم ہو جاتا۔ مولانا صاحب عمران خان صاحب کے سخت ترین مخالف ہیں، عمران خان صاحب بھی مخالف ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس وقت آ جاتا تو لوگ سمجھتے کہ دیکھیں مولانا صاحب بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سیاسی شخص
جیل جائے. لیکن اب چونکہ مولانا صاحب کو خود پتہ ہے کہ اگر میں یہ جملہ بول بھی تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ابھی تو ویسے بھی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو کیوں نہ اس موقع کو کیش کیا جائے اور ان کے سپورٹرز اور حامیوں کی اٹینشن کو کیچ کریں. تو اچھی کوشش تھی مولانا صاحب کی، لیکن اگر یہ کچھ وقت پہلے کہہ دیتے تو اچھا ہوتا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.